رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اب یہ آیت مقدسہ ہم سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس آیت مقدسہ پر غور کیا جائے تو غور کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ ایک آیت مبارکہ اہل بیت پاک کی عظمت، شان، طہارت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ دیکھیں کیسے؟ سب سے پہلے تو اس آیت کے اسلوب پر غور کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انما کلمہ حصر ہے جس کے معنی تاکید میں آتے ہیں، اور اسی آیت کے آخر میں جائیں تو تطہیرا، یہ مفعول مطلق بھی تاکید کے معنی میں آتا ہے، تطہیرا رن ہے، تنوین ہے، اور تنوین بھی تعظیم، تکسیر اور تعظیم کے اور تاکید کے معنی میں آتی ہے۔ یعنی آیت ایک، حکم ایک، لیکن رب تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کرتے ہوئے 3 تاکیدوں کو بیان فرمایا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر رب تعالیٰ بغیر تاکید کے بھی کوئی حکم فرما دے تو مومن بندہ جو کلمہ رب کا پڑھتا ہے وہ بغیر چون چرا کیے ہوئے ہر اس احکام کو ماننے والا ہے۔ لیکن یہ اس کی حکمت کیا تھی کہ رب تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی عظمت، شان اور طہارت کو بیان کرتے ہوئے ایک نہیں بلکہ 3 تاکید کے ساتھ مضبوط فرمایا۔ تو یہاں مفسرین ایک خوبصورت بات کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، رب تعالیٰ ازل سے جانتا ہے۔ رب تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، حضور کی رسالت کا اقرار کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے اہل بیت پاک کی عظمت، شان، مقام و مرتبے کو ذکر کیا جائے گا تو وہ منکر ہو جائیں گے، انکار کریں گے۔ تو گویا رب تعالیٰ نے اس آیت میں 3 تاکیدیں بیان فرما کر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے عظمت اہل بیت کے منکرو، تم کوشش کرتے رہو، تم ساری زندگی کی کوشش کر لو، لیکن تم عظمت اہل بیت کو کم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ہم نے قرآن کی آیت میں ایسی تاکید اور مضبوطی فرما دی ہے کہ قیامت تک اہل ایمان آتے رہیں گے، آیتیں پڑھتے رہیں گے اور اہل بیت پاک کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے اہل بیت پاک کی عظمت کی صرف اس ایک آیت کی ایک جھلک۔ اور اگر اور غور کریں تو دیکھیں قرآن آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہم جیسے عام لوگوں سے خطاب فرمایا تو رب کا انداز کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، لوگوں اپنے آپ کو ناپاکی سے دور رکھو، نجس چیز سے دور رکھو۔ لیکن انداز جب نبی کے گھر والوں کے لیے ہوا تو بالکل مختلف، مخاطب جب نبی کے گھر والے ہوئے انداز بالکل مختلف۔ انداز کیا ہوا؟ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے گھر والوں یہ چیزیں نجس ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، لیکن رب تعالیٰ نے بلکہ انداز یہ بیان فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، چونکہ تمہیں نسبت میرے محبوب سے ہے تو سنو، ہم تمہیں یہ عظمت عطا فرماتے ہیں کہ تم دور نہ کرو، بلکہ ہم خود تم سے ناپاکی کو بھی دور کر دیں گے، تمہیں پاک اور صاف بھی فرما دیں گے۔ تو یہ ہے نبی کے گھر والوں کی عظمت۔ اور پھر آگے بڑھیں تو امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی خوبصورت یہاں پر کلام ارشاد فرمایا ہے، اور ایک راز کی بات جو اس آیت مقدسہ میں پوشیدہ ہے، اور ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کو رب نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا، بات اتنی بھی تھی، لیکن یہاں تک نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا دور بھی کیا اور پاک اور صاف بھی فرما دیا۔ اس میں راز کیا ہے؟ تو امام رازی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں راز یہ ہے کہ اگر رب تعالیٰ صرف اتنا فرماتا کہ ہم نے ناپاکی کو دور کیا تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا، سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ناپاکی تو دور ہو گئی لیکن پاک اور صاف نہیں کیا۔ میں مثال دیتا ہوں اور مثال کے ذریعے سے اس بات کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں کہ دیکھیں کسی ایک برتن میں ناپاکی ہو
اگر اس برتن سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، اس ناپاکی کو برتن سے جدا کر دیا جائے، تو وہ ناپاکی برتن سے جدا تو ہو گئی ہے، لیکن وہ برتن پاک نہیں ہوا ہے۔ اسے پاک کرنے کے لیے پہلے پانی سے دھونا پڑے گا، صحیح انداز میں اسے پاک کرنا پڑے گا، نجاست کے ذرات کو دور کرنا پڑے گا، اس کے اثر کو دور کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ برتن پاک ہوگا۔ تو گویا رب تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرما کر اور بڑے پیارے انداز میں فرما کر نبی کے گھر والوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ فرمایا ہم نے تم سے ناپاکی کو دور بھی کر دیا ہے، صرف دور نہیں کیا بلکہ دور بھی کر دیا، اور تمہارے دل، تمہارے وجود کو پاک اور صاف بھی ہر نجاست سے فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے نبی کے گھر والوں کی عظمت اور شان، اور جب یہ ساری عظمتیں سمجھ میں آ جائے نا تو پھر یہ شعر بھی مزہ دیتا ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حضرات محترم، یہ ہے نبی کے گھر والوں کی عظمت اور شان، یہ اہل بیت پاک کا مقام و مرتبہ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میں مسئلہ کو حل بھی کرتا چلوں کہ اس آیت مقدسہ میں اہل بیت پاک سے مراد جو مصداق اول ہیں وہ ہیں ازواج مطہرات، کیونکہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت سے مراد جو مصداق اول ہیں، مراد اول ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، یعنی مومنوں کی امی جان۔ اور چونکہ آگے کا کلام اور پچھلا کلام یہ ہے ہی ازواج مطہرات کے حوالے سے، تو یہ آیت مقدسہ کا مصداق اول بھی ازواج مطہرات۔ اور پھر اگر تھوڑا سا ہم آگے کی طرف غور کریں اور تھوڑا سا ہم احادیث مقدسہ کا مطالعہ بھی کریں نا، تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں مصداق اول تو ازواج مطہرات ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت پاک میں مولا امام حسن، مولا امام حسین، مولا علی، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کو چادر میں لے کر انہیں بھی اہل بیت پاک کی اس آیت کے اندر شامل فرما دیا ہے، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔